خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں لکھے ہوئے بڑے خوبصورت اشعار کہ خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیغمبر کی انتہا صدیق، وہ سرور دو سرا کا مصدق اول، وہ یار غار وہ دونوں میں دوسرا صدیق، اور وہ ایک اپنی مثال آپ تھا زمانے میں، جنے گی مادر گیتی نہ دوسرا صدیق، اور یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ صدیق۔ بعد از حمد و ثنا عزت اور احترام کے لائق معزز و محتشم سامعین ذی وقار، حضرت ابوبکر صدیق آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے، تو آپ کو کس طرح خلیفہ منتخب کیا گیا، تو وہ جو لمحات تھے ان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال با کمال ہوا، تو اس وقت صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ غم چھا گیا۔ تمام صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال پر غم زدہ تھے، پریشان تھے، اور غم کی وجہ سے وہ جو تھے نڈھال ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی بنیاد رکھ کر جا رہے تھے، اسلام قرآن اور ایمان دے کر جا رہے تھے، تو اس کو سنبھالنا بھی ایک اہم فریضہ تھا۔ تو اس وقت ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن گئی کہ معاملات جو تھے وہ بہت پیچیدہ ہو گئے کہ کس کو خلیفہ بننا چاہیے، کون خلیفہ ہونا چاہیے، یا اب اسلام کو کیسے سنبھالا جائے گا، اب اسلام کو کون سنبھالے گا۔ معزز و محتشم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگ تھے کہ وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور اتنا آسان بھی نہیں تھا لوگوں کو سنبھالنا، کیونکہ آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال با کمال تھا، اور آپ کے بعد لوگوں کو متحد کرنا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی اور بہت محنت والی بات تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا، آپ نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، فمن کان منکم یعبد محمدن قد ماتا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے بظاہری طور پہ چلے گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں اس اسلام کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، فمن کان منکم یعبد محمدن قد ماتا، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو انہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ محمد تو اس دنیا سے بظاہری طور پہ چلے گئے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ اعلان سن لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے
اور اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ جو محمد کی عبادت کرنے والے ہیں وہ یہ سن لے کہ محمد وصال فرما چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم محمد کو سجدہ نہیں کرتے، تم اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تم مخلوق کو سجدہ کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تم مخلوق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے نہیں ہو، عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے ہو۔ تو وہ رب ایسا رب ہے جو آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھنے کی، یہ حدیث، یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے اس دنیا میں کتنے رسول ہیں جو گزر چکے ہیں، یعنی وہ رسول دنیا میں آئے بھی صحیح، انہوں نے وقت بھی گزارا، انہوں نے زندگی بھی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد وہ اس دنیا کو بظاہر طور پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو متحد کیا، آپ نے لوگوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا، آپ نے لوگوں کی جو بے چینی تھی اس کو دور کیا، لوگوں کو جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین دی، تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین دی، اور وہ جو لوگ تھے ایک جگہ پہ متحد ہو گئے، اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر آ کے بیعت کر لی۔ تو معزز و محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ نے کس بصیرت کے ساتھ، کس اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اور کس اپنی تحقیق اور علم کے ساتھ لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا، لوگوں کو متحد کیا، اور انہیں دین اسلام کی طرف اس طرح آپ نے راغب کیا کہ لوگ ایسے متحد ہو گئے جیسے وہ حضور محمد مصطفیٰ کے اپنے دور میں متحد ہوا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق آپ کی خلافت کا آغاز ہوا، جب آپ نے اپنی خلافت کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا، تو شروع میں حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ توجہ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو وصال تھا، آپ کا اپنے رب کی طرف جانا، اس دنیا کو چھوڑنا، یہ بہت بڑا صدمہ بھی تھا اور ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا۔ تو اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ کی خلافت کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے، ہم مدینہ کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اور تین ایسے بندے تھے جن میں ایک عورت بھی تھی، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور سجا بنت الحارث۔ سجا یہ ایک عورت تھی، طلحہ اور مسیلمہ یہ دو مرد تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد۔ چونکہ یہ اپنے اپنے قبیلوں میں بڑے تھے، ان کے سردار تھے، اثر و رسوخ والے تھے، پاور اور طاقت والے تھے، تو انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگوں کو دین اسلام سے نکال کر اپنا جو ہے نا پیروکار بنا رہے تھے، اپنی نبوت کا تعارف کرا رہے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے، جو نئے مسلمان تھے، وہ ان کے چنگل میں اور ان کے
ان ناپاک ارادوں میں پھنس رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ معزز و محتشم سامعین، اب یہ جو معاملہ تھا یہ بہت بڑا اور سنگین معاملہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وصال کے بعد لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لوگوں کو، مسلمانوں کو وہ مرتد کر رہے ہیں، دین اسلام سے پھیر کے انہیں اپنے دین کی طرف، جھوٹے ادیان کی طرف وہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ خلافت کو سنبھالے ہوئے تھے، لوگوں کے دلوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا جو غم تھا ان کو تسلیاں دے رہے تھے، دوسری طرف یہ معاملات پیدا ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ ان معاملات میں گھبرائے نہیں، بلکہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں غار ثور کا ساتھی ہوں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں قدم قدم پہ حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں۔ آپ نے اس طرح ثابت قدمی اختیار کی کہ آپ نے تمام معاملات کو بھی سنبھالا اور اپنی خلافت کو بھی چلایا۔ معزز و محتشم سامعین، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان سے زکوٰۃ وصول کی، حتیٰ کہ آپ ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، میں ابو بکر صدیق ان سے وہ رسی کا ٹکڑا بھی وصول کروں گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو مدینے کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، آپ نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، انہیں بتایا کہ یہ خلافت ایک مضبوط خلافت ہے، یہ خلافت ایک پائیدار خلافت ہے، یہ خلافت ایک قوت اور طاقت پر مبنی خلافت ہے، اس خلافت کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ آپ نے انہیں بتایا اور اپنی خلافت کو مضبوط کیا۔ معزز و محتشم سامعین، تیسرا وہ گروہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جنگ یمامہ لڑی، اور طلحہ اور سجا بنت الحارث کے خلاف بھی آپ نے لشکر بھیجے، ان کے خلاف بھی آپ نے اسلام کی مضبوطی اور ایمان کی جو طاقت تھی وہ دکھائی، اور وہ اپنی اس نبوت سے پھر گئے، حتیٰ کہ بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے یہ اپنی نبوت کے اوپر، جھوٹی نبوت کے اوپر قائم رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیے، اس کے خلاف آپ نے جنگ لڑی اور مسیلمہ کذاب کو شکست دی، اور آپ نے شکست دے کر یہ بتایا کہ ابھی تک حضرت محمد کے وفادار زندہ ہیں، حضرت محمد کے حبدار زندہ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، آپ پہ مر مٹنے والے، آپ پہ جان لٹانے والے ابھی تک زندہ ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو آپ نے نیست و نابود کر دیا، دنیا سے مٹا دیا، سر تن سے جدا کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، حضرت ابوبکر صرف خلافت نہیں سنبھال رہا بلکہ حضرت محمد آپ کی ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہرا دے کر آپ نے آنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا، قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا کہ اے بادشاہوں، اے حکمرانوں، یہ سن لو کہ حکمرانی اور بادشاہت صرف ملک چلانے کا نام نہیں ہے، حکمرانی اور بادشاہت صرف اپنی بادشاہت کو کامیاب کرنے کا نام نہیں ہے، حکمرانی اور خلافت صرف اپنے دور میں اچھے منصوبے کامیاب کر دینے کا کام نہیں ہے، بلکہ حکمرانی اور خلافت اس چیز کا بھی نام ہے کہ حضرت محمد آپ کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص حضور کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اگر کوئی شخص حضور کی عطرت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اگر کوئی شخص حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے،
اگر کوئی شخص ایمان اور قرآن پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تو حکمرانوں کا یہ کام بنتا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے جھوٹے مدعان نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا، حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں بتائے کہ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق آپ نے بتایا لوگوں کو کہ خلافت کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ نے اسلام کو بھی سنبھالا، آپ نے قرآن کو بھی سنبھالا، آپ نے ایمان کو بھی سنبھالا، خلافت کی سرحدیں بھی سنبھالی، جو بغاوت کرنے والے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا، جو زکوٰۃ نہ دینے والے تھے ان سے زکوٰۃ بھی وصول کی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، حتیٰ کہ اتنی مضبوط، پائیدار اور بہترین انداز میں خلافت کی کہ قیامت تک آنے والی امت حضرت ابو بکر صدیق کی مقروض ہے۔ معزز و محتشم سامعین، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس وقت اس جنگ میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے، کم و بیش، توجہ ہے کتنے؟ 700 حفاظ کرام جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اب یہاں پر ایک معاملہ بہت پیچیدہ بن گیا۔ معاملہ یہ پیچیدہ ہوا کہ قرآن اس وقت یا تو چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا قرآن پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا پھر جو قرآن تھا وہ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ توجہ ہے۔ اب اگر جنگوں کے اندر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے جائیں، اسی طرح جنگوں کے اندر حفاظ کرام شہید ہوتے جائیں، تو قرآن والے جنہیں قرآن یاد تھا اگر وہ ختم ہو گئے تو یہ تو قرآن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے۔ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے صاحب بصیرت شخص تھے، آپ نے حضرت ابو بکر کو یہ عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، گزارش یہ ہے کہ حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی جنگ یمامہ میں 700 قرآن پاک کے حافظ شہید ہو گئے۔ اگر اسی طرح یہ حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن والے جن کو قرآن یاد ہے اگر وہ ختم ہو گئے تو اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پورے قرآن کو کسی ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیں، ایک کتابی شکل دے دیں، یا پورے قرآن کو ایک جگہ پہ محفوظ کر لیں، قرآن پاک کا ایک نسخہ بنا لیں تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کے اوپر تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ توجہ ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، جو پتھروں کے اوپر، چمڑے کے اوپر یا پتوں کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، یہ کب تک محفوظ رہے گا؟ ایک وقت آنا ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا، آپ نے ان سے فرمایا کہ اے زید، تو کاتب وحی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھتا تھا، جب اللہ قرآن اتارتا تھا تو لکھتا تھا۔ توجہ ہے، ایک بار بولے سبحان اللہ۔ جب اللہ قرآن اتارتا تھا تو لکھتا تھا، لہٰذا اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں پر قرآن ہے وہاں سے قرآن کو اکٹھا کر۔ اللہ اکبر۔ اگر پتھر پہ لکھا ہوا ہے تو وہ پتھر اکٹھے کر، اگر جانوروں کے چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ چمڑے اکٹھے کر، اگر پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ پتے اکٹھے کر۔ جن لوگوں کو آیات یاد ہے، کسی کو ایک آیت یاد، کسی کو 2 یاد، کسی کو ایک سورت یاد، کسی کو ایک پارہ یاد، وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر قرآن کو ایک جگہ پہ محفوظ کر۔ میرے سامعین، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بہت مشکل کام تھا۔
بہت مشکل کام تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس وقت حضرت زید کو یہ کہا جاتا کہ اے زید اس پورے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر، تو حضرت زید کے لیے پورے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہوتا، اس قرآن پاک کو اکٹھا کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، اتنا مشکل کام تھا۔ لیکن حضرت زید بن ثابت نے یہ ثابت کیا، جن کا نام بھی ہے حضرت زید بن ثابت، انہوں نے اپنے نام کی طرح یہ ثابت کیا کہ میں واقعی کاتب وحی ہوں، میں واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض یافتہ ہوں۔ آپ نے قرآن پاک کو اکٹھا کیا، قرآن پاک کو اکٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا حضرت آپ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، جو مجھے فریضہ سونپا ہے، جو میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ قرآن پاک ایک نسخے میں جمع ہوا، پورا قرآن پاک ایک جگہ جمع ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب جو ہمارے آقا کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اب یہ محفوظ رہے گا۔ تو وہ جو قرآن تھا وہ محفوظ رہا۔ آپ کے بعد وہ قرآن حضرت عمر کے پاس محفوظ رہا، حضرت عمر کے بعد وہ قرآن حضرت عثمان کے پاس آیا۔ حضرت عثمان نے اس قرآن پاک کے متعدد نسخے چھپوائے، اس کے بہت زیادہ آپ نے نسخے بنوائے اور مختلف صوبوں کے اندر بھیج دیے۔ آج جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو حضرت زید بن ثابت نے اکٹھا کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بھیجا تھا۔ توجہ ہے معزز و محترم سامعین، ان لوگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ آج انہیں گالیاں نکال رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز و محترم سامعین، ان لوگوں کا صرف یہ جو احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہم تک محفوظ قرآن پہنچایا، ہم قیامت تک اس کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں تو نہیں اتار سکتے۔ اللہ اکبر۔ معزز و محترم سامعین، وقت پورا ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روضہ مبارک کے اندر دفن کیا گیا۔ جہاں پر حضور کی قبر ہے وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا۔ میں ان جملوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کتنی شان والا ہے وہ ابو بکر صدیق کہ حضور کی زندگی میں بھی ساتھ رہا، حضور کی قبر کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہے، آپ کے روضے مبارک میں ہے۔ اور جس وقت قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آپ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے، آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد کے اندر داخل ہو کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جس طرح آج میرے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، میری بات یاد رکھنا، قیامت والے دن بھی میں محمد اسی طرح آؤں گا۔ توجہ ہے، جیسے آج آ رہا ہوں قیامت والے دن بھی اسی طرح آؤں گا۔ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو کتنی شان والا ہے ابو بکر، زندگی میں ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور حشر اور معاشر والے دن میں حضور محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔